پاکستان نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ الزامات بے بنیاد ہے، من گھڑت اور پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ افغانستان 2024 میں داعش کی بھرتیوں اور سہولت کاری کا مرکز رہا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں سے متعلق UN مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ موجود ہے۔ گروپوں میں کالعدم TTP، القاعدہ اور داعش شامل ہے۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں۔ عبوری حکومت افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کرم میں قیام امن کے لیے اپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عملی کام کا آغاز آج سے ہوگا۔ کرم میں بنکرز تباہ کرنے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع کیا جائے گا۔ کوہاٹ معاہدے کے تحت ضلع انتظامیہ نے بنکرز مسمار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ بنکرز پالیس کھیل اور خارکلی میں تباہ کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کرم، اپر اور لوئر کرم سے متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بانی PTI سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات حکومت نے کروانی ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں، حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حکومت PTI مذاکرات پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بیان۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ 4 جنوری کو اسد کیسر سے ٹیلی فونک گفتگو میں واضح کر دیا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما رانا ثناء اللہ اور حکومت کے اکابرین سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں پہلی گورنرز کانفرنس منعقد کی گئی۔ گورنرز کانفرنس میں سندھ، بلوچستان، KP کے، پنجاب اور گلگت بلتستان کے گورنرز نے شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یہ کہنا تھا، ہم 5 کا اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ نہیں، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے اڈیالہ جیل جانا پڑا تو ملک کے لیے جائیں گے۔ میں پہلی گورنرز کانفرنس کا انعقاد، ملک کے تمام صوبوں کے گورنرز کی شرکت۔ اس موقع پہ تمام گورنرز نے صوبوں کو چلانے میں گورنرز کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد کا سہرا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے سر جاتا ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، اس کانفرنس کو عالمی سطح تک بڑھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو اڈیالہ جیل میں قید ہے اس کے لیے بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اڈیالہ جیل میں پہلے سے موجود ہے، اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر اس میں بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ پاکستان کو معاشی استحکام چاہیے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس دوست کو جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اس سے صرف نقصان اگر کسی چیز کو پہنچ رہا ہے تو پاکستان ہے۔ گورنرز کانفرنس سے بات کرتے ہوئے گورنر بلوچستان نے بحیثیت گورنر احسن طریقے سے اپنا کردار نبھانے کا عزم کیا۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل بہت ہیں، امید کرتے ہیں ہم سب مل کر حل کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کانفرنس سے خطاب کے دوران گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا اور اس دن کو تاریخی دن قرار دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ہم کافی عرصے سے ایک آئیڈیا ڈسکس کر رہے تھے اور انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا۔ آج ایک تاریخی دن ہے اور قائد کے شہر کراچی میں گورنر ہاؤس میں ایک انیشیٹو لیا گیا، ایک بنیاد رکھی گئی گورنرز کانفرنس کی۔ تمام گورنرز کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملک کے تمام صوبوں میں اس کانفرنس کو منعقد کیا جائے گا تاکہ گورنرز کے کردار کو مضبوط بنایا جائے۔ کراچی کی ترقی کی جانب ایک اور قدم، ملیر ایکسپریس وے کا پہلا فیز مکمل کر لیا گیا ہے۔ منصوبہ نہ صرف شہر کے ٹریفک کے مسائل کو کم کرے گا بلکہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وسائل دینے میں سندھ سے ستیلی اولاد جیسا سلوک کیا جاتا ہے، مختلف بہانے بنا کر سندھ کو وسائل نہیں دیے جاتے، جب حق نہیں ملتا
تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ نئے سال کا پہلا ماہ کراچی والوں کے لیے اچھا آغاز۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جزوی افتتاح کر دیا۔ نئی سڑک پر خود گاڑی چلائی اور 100 روپے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہوگا۔ وسائل دینے میں سندھ سے سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے سوتیلا سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ کراچی کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں کا ٹریفک ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر ہے۔ یہ جو بہت ہی بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ ہے یہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اس لیے میرا پسندیدہ منصوبہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں عام انتخابات کا بھی ذکر کیا، لیکن ذومعنی الفاظ میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں بغیر منصوبہ بندی کے کام کیا گیا، جبکہ بزنس مین کمیونٹی سمیت دیگر تمام لوگوں سے ساتھ دینے کی گزارش بھی کی۔ بولے کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، میری خواہش ہے سندھ کے تمام شہر ایسی ترقی کریں۔ یہ سارے ایشوز اور جگہ پہ بھی ہیں جو یہاں کراچی میں اور کسی بھی ایسے شہر میں جس کی اتنی آبادی ہو اس پہ مسائل ہوں گے، اور لیکن یہ مسائل آپ نے اور ہم نے ساتھ مل کے ان کا سلوشن نکالنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کراچی پورے ملک کو چلاتے، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کراچی پورے ملک کو چلائے اور ہمارے باقی شہر بھی ایسے بنے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے 39 کلومیٹر طویل ہے۔ قیوم آباد سے شاہ فیصل تک یہ پروجیکٹ 9.1 کلومیٹر کا ہے، جبکہ اس کی کل لمبائی 39 کلومیٹر ہے۔ یہ منصوبہ کورنگی کریک ایوینیو سے شروع ہو کر ملیر ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ منصوبے کی کل لاگت 55 ارب روپے ہے۔ سندھ حکومت ملیر ایکسپریس وے کے لیے تقریباً 32 ارب روپے فراہم کر رہی ہے، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، کمرشل بینکوں اور ترقیاتی مالیاتی اداروں نے 23 ارب روپے کا حصہ ڈالا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی وقت کا بڑا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ بینظیر بھٹو مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کو آج بھی تعلیم تک رسائی میں مشکلات درپیش ہیں۔ وہ عالمی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Fatima Jinnah, the mother of the nation, who stood shoulder to shoulder with her brother, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, yet the female literacy rate stands at only 49%. We owe it to our mothers, sisters and daughters to ensure that their rights shall be respected